للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ برادر عزیز ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین، صدر حلقہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا تلنگانہ زون، یہ ذرا اوپر اٹھا کیا؟ برادر عزیز زبیر احمد خان، سٹی پریزیڈنٹ ایس آئی او آف انڈیا حیدرآباد سٹی، تزکیہ اور تربیت کی فکر لیے ہوئے 2 دن سے اس تزکیہ کیمپ میں موجود ممبران ایس آئی او حیدرآباد سٹی، یہ میرے لیے باعث شرف ہے کہ آپ جیسے صالح نوجوان جو تزکیہ اور اپنی تربیت کی تڑپ لیے ہوئے یہاں جمع ہیں، اور یقیناً اس کیمپ نے ہماری اس فکر کو مہمیز دیا ہوگا، اسٹیمولیٹ کیا ہوگا، اور ہم میں سے بہت سے لوگ تزکیہ اور تربیت کی طرف راغب ہوئے ہوں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر، خوف، اس کا استحضار، اس کی یاد، اس کو حاضر و ناظر جاننا، وہ ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہوں میں ہوں، وَأَعْيُنِنَا، یہی تو ہے تقویٰ، یہی ہے تقویٰ۔ تو پھر فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ کل سے مراد یہاں آخرت ہی ہے، حساب کتاب کا دن ہے، اس کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک یقیناً
اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تم سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے فرینڈز کو، دوستوں کو، آرگنائزیشن میں اگر ہو تو آرگنائزیشن کے ذمہ داروں کو، آرگنائزیشن میں موجود ساتھیوں کو، سب کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ سورہ نساء میں فرمایا، ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے، اس واقعے کے بعد فرمایا، اس وقت موقع نہیں ہے کہ وہ واقعہ میں بیان کروں، فرمایا وَيَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ، تم انسانوں سے تو اپنی حرکات کو چھپا سکتے ہو، وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، تم اللہ سے اپنے حرکات کو نہیں چھپا سکتے، وہ تو موجود ہے، وہ تو اس وقت بھی موجود ہے جس وقت تم راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہو، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ واقف ہے، تمہارے دل کے رگوں کے اندر کیا چیز دوڑ رہی ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ دوستو، ہمارے لیے مشعل راہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگیاں ہیں۔ یہ لوگ اپنے تزکیے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے کس طرح فکر مند رہا کرتے تھے، اپنے ایمان کی تجدید کے لیے کس طرح وہ ہمیشہ سرگرداں رہتے تھے، اس سلسلے میں وہ کتنے حساس تھے، ان کی سینسیبلٹی کیسی تھی۔ ابن رواح اور دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین تجدید ایمان کی فکر میں رہا کرتے تھے، اور ان کا مشہور قول تھا، آپس میں جب ایک دوسرے کو دیکھتے تو ان کا ایک مشہور قول تھا، تعال نؤمن ساعہ، آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، آؤ، جیسا ہم کہتے ہیں آؤ چائے پئیں گے، آؤ ایک گھڑی، آؤ ایک گھڑی، سا کہتے ہیں گھڑی، ایمان کو تازہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن حسن دارمی، ابو مدینہ اور دیگر اصحاب رضوان اللہ تعالی اجمعین کے مطابق، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے، اس وقت تک وہ سی آف نہ کرتے ایک دوسرے کو، تاکہ وہ سورہ عصر نہ سنا دے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، سورہ عصر نہ سنا دے، ملتے تو ضرور سورہ عصر سناتے۔ یہ چند ایک اشارے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں جو دوسرا پہلو ہے، اس کا جو دوسرا آسپیکٹ ہے جس سے وقت ہمارا ضائع ہونے سے بچے گا، اس لیے میں اس آسپیکٹ کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ وہ آسپیکٹ ہے ہماری کیا حالت ہے، ہماری کیا کیفیت ہے، ہم کس حال میں ہیں اس وقت۔ ہم اس حال میں ہیں کہ گاڑی کا ہارن بج رہا ہے،
بچے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، موبائل میں مصروف ہیں۔ ابھی آتے آتے ایک بچے کو ہم پوچھنا چاہتے تھے یہاں پروگرام کہاں چل رہا ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے، وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے، اسی میں مصروف ہے۔ احتساب کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قول، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی کی جائے، قبل اس کے کہ یہ مشہور قول ہے۔ تو جتنا اچھا محاسبہ ہم خود اپنا کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ غالباً آپ لوگوں کے پاس احتسابی جائزہ نشستیں ہوتی ہوں گی، ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں مجھے زیادہ علم نہیں ہے، کہ اس میں احتساب کیا جائے، جائزہ لیا جائے، ہماری نمازوں کی کیفیت، ہمارے فرائض کی کیفیت، ہمارے مطالعے کی کیفیت، ہمارے اللہ سے تعلق کی کیفیت، ہماری دعوتی ملاقاتوں کی کیفیت، ہمارے انفاق فی سبیل اللہ کی حالت۔ غالباً آپ کے ذمہ داران پوچھتے ہوں گے، یا ماہانہ یا سہ ماہی ایسی نشستیں آپ حضرات کی ہوا کرتی ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ وہ تو ٹریس پاس کے لیے ہے، مطالعہ جاری ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، تو کوئی کسی کا احتساب نہیں کر سکتا۔ کم و بیش 45 ایئر سے کام کر رہا ہوں میں، حلقے طلباء کے زمانے سے، اس کے بعد SIU، اس کے بعد SIO، اس کے بعد جماعت، اور احتسابی نشستیں لیتے رہتے ہیں۔ لیکن اندر کی جو کیفیت ہے، جو آدمی خود جانتا ہے، وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ میں کیا ہوں، میری کیا کیفیت ہے، میں جتنا جانتا ہوں ڈاکٹر طلحہ نہیں جانتے۔ اس کے لیے شعور کا بیدار ہونا ضروری ہے۔ ایمان کے سلسلے میں ہماری حساسیت کا بڑھ جانا ضروری ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ زندہ ایمان ہونا ضروری ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ روایتی ایمان، وہ انہیریٹنٹلی آ رہا ایمان، وہ آبائی ایمان، وہ اجدادی ایمان، جو باپ دادا سے چلا آ رہا ایمان نہیں، بلکہ اس ایمان کے اندر شعور ہو، ادراک ہو، احساس ہو، ذمہ داری ہو، اور وہ زندہ ایمان ہو۔ اور وہ زندہ ہی ایمان تھا، حضرت حنظلہ کو مجبور کر دیا، یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا کہ نافق حنظلہ۔ ارے حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، نافق حنظلہ۔ حضرت ابو بکر سے راستے میں ملاقات ہوئی، حنظلہ کیا ہوا، کیفیت بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں تو دوزخ اور جنت میرے سامنے رہتی ہے، اور آپ کے پاس سے نکل کر گھر جاتا ہوں تو بچوں میں کھو جاتا ہوں، بیوی بچوں میں کھو جاتا ہوں، اور وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ بخدا یہی میری بھی کیفیت ہے، چلو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلو، پوچھیں گے۔ تو میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بعد میں آپ سے کہ کیا کبھی ایسی میری کیفیت ہوئی کہ میرے اندر یہ ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ہو میرے سلسلے میں کہ میں منافق ہو گیا؟
میرا ایمان کمزور ہو گیا، میری شخصیت کے اندر ڈیولزم آ گیا، دوہرا پن آ گیا۔ کیا کبھی ایسی کیفیت پیدا ہوئی؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ رات کا وقت ہے، داڑھی پکڑے ہوئے ہیں، روتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں کہ اے دنیا تو مجھے دھوکے میں نہ ڈال، اے دنیا تو مجھے دھوکے میں نہ ڈال، میرا سفر طویل ہے، میرا توشہ خلیل ہے، زاد راہ خلیل ہے، میرا سفر طویل ہے، اے دنیا تو مجھے دھوکے میں نہ ڈال۔ مسلسل آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کون ہے یہ وہ ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعزا اور اقربا اور اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی، کھانے پر بلایا اور اس کے بعد پھر دعوت اسلامی رکھی۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، تم اس لیے ہم کو بلائے تھے؟ لیکن اس میں سے ایک ننھا منا لڑکا جسے آشوب چشم آئے ہوئے تھے، جس کے پیر پتلے پتلے تھے، اس لڑکے نے ٹھہر کر کہا کہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر یہ ساتھ اتنا بڑا کہ خیبر کا دروازہ فتح نہیں ہو رہا ہے، کئی دن ہو گئے محاصرے کے، اور رات میں اعلان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں صبح ہونے کے بعد ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلام کا علم دوں گا، اسلام کا جھنڈا دوں گا، جس سے انشاءاللہ خیبر کا دروازہ فتح ہو جائے گا۔ سب نظریں منتظر تھیں کہ کون ہوگا وہ، کاش اللہ کے رسول میرا نام لے لیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستگی کے ساتھ میں کہا کہ علی کہاں ہے، بلاؤ، علی کہاں ہے، بلاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ علی بیمار ہے، کہا کہ بلاؤ۔ حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا آپ کی آنکھوں پر، ٹھیک ہو گئے، اسلام کا علم ہاتھ میں دیا۔ وہ خیبر کا دروازہ کئی اونٹوں سے نہیں ٹوٹ پاتا، آپ نے اسے دھڑام کے ساتھ میں توڑ دیا، خیبر کا دروازہ ٹوٹ گیا۔ یہ سب کچھ کارنامے ہونے کے باوجود احتساب اور جائزہ اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ایسا ہے کہ داڑھی پکڑے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، آنسو بہتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ اے دنیا تو مجھے دھوکے میں نہ ڈال، میرا توشہ قلیل ہے، میرا سفر طویل ہے، میرا سفر طویل ہے۔ دوستو، یہ محاسبہ تبدیلی لائے، محاسبہ برائے محاسبہ نہ ہو، محاسبہ تبدیلی لائے، زندگی میں تبدیلی لائے، شخصیت میں تبدیلی لائے، شخصیت میں جاذبیت پیدا کرے، شخصیت میں سلامت روی پیدا کرے۔ ہاں، جائزے سے آدمی کے اندر، احتساب سے آدمی کے اندر سلامت روی پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھا کہ بڑے باصلاحیت رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر سلامت روی نہیں پائی جاتی۔ تحریک اسلامی کو صرف باصلاحیت لوگوں کی اور صالح لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جن کی طبیعت کے اندر سلامت روی ہوگی، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ جو بہت زیادہ
صلاحیت اور باصلاحیت ہوتے ہیں وہ بسا اوقات مغرے ہو جاتے ہیں، غاتے بن جاتے ہیں، ان کے اندر میپن آ جاتا ہے جب طبیعت کے اندر سلامت روی نہیں ہوتی۔ تو محاسبہ تبدیلی لائے، چینج لائے۔ کیوں؟ ہم دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے اٹھے ہیں۔ دنیا کو تبدیل کرنے جب اٹھے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو تبدیل ہونا پڑے گا۔ ہم جب تبدیل ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا تبدیل ہوگی۔ محاسبہ ہمارے اندر معرفت خودی پیدا کرے، اپنے آپ کی پہچان پیدا کرے۔ محاسبہ یقیناً آدمی جب اپنے اندرون میں جھانکتا ہے، ہم باہر کی دنیا کو بہت خطاب کرتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں، شاید ہی اس میں کوئی ہوگا جو یونٹ پریزیڈنٹ اور سیکریٹری وغیرہ وہ باہر کی دنیا کو مخاطب نہ کرتا ہو۔ تقریریں کرتے ہیں، ہم درس دیتے ہیں، اور جتنے کام ہیں سب باہر کی دنیا کے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے آدمی اپنے آپ کو خطاب کرے، اپنے آپ کو ایڈریس کرے، اپنے اندرون میں جھانکے۔ دیکھو بھائی، آپ جو ہے ادھر آ کے بیٹھیے، ادھر اٹھیے، آپ وہاں سے آپ اٹھیے، ہاں جی، یہاں آئیے، یہاں آئیے۔ میں 40 سال تک لیکچرر رہا، میری کلاس کے اندر کوئی مجال نہیں کہ کوئی لڑکا ادھر ادھر جو ہے دیکھے، اور آپ اب تک 10 مرتبہ مسکرائے اور 10 مرتبہ بازو والے کو ڈسٹرب کیے۔ سمجھے آپ کی یہی اصلاح کا طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جو آدمی خطاب کرتا ہے اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی میں ایسی بات تو نہیں کر دیا، اس کے خیالات منتشر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں ایک ٹیپ ریکارڈر تو نہیں ہوں، لا کر آپ نے کھڑا کر دیا مجھے اور میں بجنے لگ گیا۔ آئندہ سے ہر مقرر کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ آپ کی طبیعت نہیں چاہتی ہے آپ نکل کر چلے جائیں، وادی ہدا پھر کر آئیں، تھوڑا ہائی وے ہوٹل کو جا کر آئیں۔ دوستو، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی کمزوریوں کو پہچاننا۔ میری کمزوریاں کیا ہیں؟ میں جانتا ہوں میں کس سے ڈرتا ہوں، میرے اندر کیا خوف کی نفسیات ہیں، کیا فیئر سائیکو ہے، میری طاقتیں کیا ہیں، میری قوتیں کیا ہیں، میری صلاحیتیں کیا ہیں، میں جانتا ہوں۔ اپنے آپ کو پہچاننا، معرفت خودی یا خود شناسی، یہ خود شناسی ہی دراصل خدا شناسی ہے۔ جس کے اندر خود شناسی نہیں ہوتی اس کے اندر خدا شناسی نہیں ہوتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ آپ جانتے ہیں کہ کامیابی کے لیے رب کو پہچاننا بے حد ضروری ہے، پالن ہار کو پہچاننا بے حد ضروری ہے، اس کی معرفت بے حد ضروری ہے۔ اور اس کی کلید کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننے کی کلید کیا ہے؟ وہ ہے پیوریفیکیشن، وہ ہے تزکیہ، وہ ہے تطہیر قلب، قلب کو نرم بنانا، منیب قلب، جھکا ہوا قلب، نرم قلب۔ اور یہ قلب کی نرمی ہی ایمان کے بیج کو سینے کے اندر بونے میں آسانی پیدا کرتی ہے، اور پھر
قلب کی نرمی اور آنکھوں کی نمی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رب کی کتاب کو دیکھ کر رونا، اپنی حالت اور اپنی کیفیت پر رونا، یہ فلاح کا ضامن ہے، کامیابی کا ضامن ہے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے باطن کو ستھرا کیا، اپنے باطن کو، اپنے نفس کو کدورت سے، بغض سے، کینہ سے، کپٹ سے، حسد سے، غصے سے پاک کیا، اور اس کا عکس، اس کی پاکی کا عکس، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی شعاعیں اس کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر دکھائی دے۔ تزکیے کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تزکیہ قرار دیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ لوگوں کی زندگیوں کا تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر جو جاتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن نے ایک سے زائد مقامات پر فرمایا کہ وہ ابراہیم جھکا ہوا قلب لے کر ہمارے حضور حاضر ہوا تھا، قلب سلیم لے کر حاضر ہوا تھا، قلب منیب لے کر حاضر ہوا تھا۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر بالفعل بھی کریں، زبانی طور پر بھی کریں۔ ہمارا ذکر، ہماری زبان اللہ کی ذکر سے معمور ہو، اللہ کے ذکر سے تر ہو ہماری زبان۔ کیوں؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کے ذکر سے ہی قلوب کو طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب کو اطمینان دینے والی چیز صرف اللہ کا ذکر ہے۔ دوستو، اللہ کا ذکر زبان سے بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے 24 گھنٹوں میں زندگی کے کچھ وقت خاص اسی کے ذکر کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ اسی لیے صوفیاء کرام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، کم از کم نمازوں کے بعد تھوڑی دیر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ نماز خود ذکر ہے، لیکن علیحدہ پھر ذکر کریں۔ ایک تو یہ ذکر ہے، دوسرا جو ذکر ہے وہ سمجھ کر کریں، سمجھ کر کریں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اگر کوئی خامی ہے، کوتاہی ہے، کمی ہے، وہ میرے پاس ہو۔ ہمارے اندر پندار پیدا کرتی ہیں، پندار پیدا کرتی ہیں، گھمنڈ پیدا کرتی ہیں، ہم کو غلط گائیڈ کرتی ہیں، وہ اس سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنے کے لیے انکساری، اس سے بچنے کے لیے چھپ کر عبادتیں،
اس سے بچنے کے لیے چھپ کر انفاق، اس سے بچنے کے لیے چھپ کر نیکی کے کام، اس سے بچنے کے لیے راتوں میں کھڑے ہو جانا، راتوں میں کھڑے ہو جانا۔ سب لوگوں پر معلوم نہیں کہ کتنے لوگ فجر کی نماز کے بہت پابند ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے۔ سب لوگوں پر جتنے مسلمان ہیں 5 وقت کی نماز ان پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز۔ اس کا حساب پہلے لیا جائے گا۔ اس میں جو شخص کامیاب ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ 5 وقت کی نماز سارے مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن جن کا تعلق تحریک اسلامی سے ہے، جن کا تعلق اسلامک موومنٹ سے ہے، جن کا تعلق اسلامک آرگنائزیشن سے ہے، ان پر میں کہوں گا کہ 6 نمازیں فرض ہیں۔ یہ جو میں فرض کہہ رہا ہوں وہ فقہی زبان میں نہیں کہہ رہا ہوں یا نہ فتوے کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یہ صرف میں ترغیب کی زبان میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ 6 نمازیں فرض ہیں، اور جب تک اس نماز کا اہتمام ہم نہیں کریں گے، راتوں کو ہماری پیٹیں بستروں سے جدا نہیں ہوں گی۔ وَتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ اہل ایمان کی یہ صفت بتائی قرآن نے کہ ان کی پیٹیں اکثر راتوں کے وقت بستروں سے جدا رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ میں پکارتے ہیں، یہ ان کی صفت بتائی۔ تو ہم پر 6ٹھی نماز ہم اپنے اوپر فرض کر لیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر لی تھی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے جو ہم کو مقام محمود تک پہنچائے گی، یا کم از کم مقام محمود کی دھول تک پہنچائے گی۔ مقام محمود تو مختص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن کم از کم اس کی دھول تک ہم پہنچ جائیں، اور وہ ہے وَفَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وہ ہے تہجد، تم پر نفل کی گئی ہے، تم اسے ادا کرو، پڑھو۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے، بعید نہیں۔ تو دوستو، یہ چھپ کر کرنے والی جو عبادتیں ہیں، جو ریاضتیں ہیں، جو اعمال ہیں، وہ آدمی کے اندر انکساری پیدا کرتی ہیں، اور آدمی کے اندر انکساری کا پیدا ہونا، اس کے قلب کا جھک جانا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے پاس ایک چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پاس ایک چیز نہیں ہے۔ تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ تو بتایا کہ اللہ کے پاس عجز نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، فروتنی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ وہ تو جبار ہے، متکبر ہے۔ جب کوئی بندہ عجز اور انکساری اور فروتنی کو لے کر حاضر ہوتا ہے اس کے دربار میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا سامان کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک شاعر گزرے ہیں، امجد حیدرآبادی، انہوں نے خوب کہا تھا، اسی پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، بہت خوب کہا تھا، کہ شیوے عاجزی کو نہ چھوڑے امجد، شیوے عاجزی کو نہ چھوڑے امجد،
شیوا کسے کہتے ہیں؟ عمل. شیوے عاجزی کو نہ چھوڑے امجد، یہ وہ شے ہے جو خدا کے پاس بھی نہیں. یہ وہ شے ہے جو خدا کے پاس بھی نہیں. اللہ تعالیٰ وہ شے ہمارے اندر پیدا کر دے. نوجوانوں کو باصلاحیت بھی بنا، با حیا بھی بنا، با ایمان بھی بنا، با کردار بھی بنا. ان کی جوانیوں کو محفوظ بھی رکھ، ان کی صلاحیتوں کو پروان بھی چڑھا، ان کو تحریک اسلامی کے لیے اور باطل قوتوں کو کچلنے کے لیے ان کے اندر عزم اور حوصلہ، ان کی بلندی عطا فرما، اور پھر ان کے اندر سلامت روی پیدا فرما، ان کے اندر فروتنی پیدا فرما. اور فروتنی اور سلامت روی صلاحیت کے ساتھ بے حد ضروری ہے. جو لوگ بھی ٹیلنٹ فرینڈلی بننا چاہتے ہیں ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ان کے اندر یہ عجز اور انکساری پیدا ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. اور واقعہ یہ ہے کہ جن کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تو سمجھنا چاہیے کہ ان کا تزکیہ ہوا، ان کی تربیت ہوئی، ان کا قلب جھک گیا، اور اللہ کے وہ فروتنی کے ساتھ میں اللہ کے بندے بن گئے، حقیقی بندے بن گئے، وہ عباد الرحمن بن گئے، وہ عباد الرحمن بن گئے. وہ اللہ تعالیٰ ایسا عباد الرحمن بننے کی ہم کو توفیق عطا فرما. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.